السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو میں بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کے جسم کے لیے خاص طور پر یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں گڑ کے بارے میں۔ دوستوں، ہم لوگ اگر مٹھاس کی چاہت ہوتی ہے، کسی چیز کو میٹھا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو میٹھا کرنے کے لیے ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں، شکر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس چینی کے استعمال میں کتنے زیادہ نقصانات چھپے ہوتے ہیں۔ دودھ اگر پینا ہوتا ہے تو ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں اور اس مٹھاس کا مزہ لیتے ہیں، لیکن دوستوں چینی کو استعمال نہ کر کے اگر ہم گڑ کا استعمال کریں تو مٹھاس تو بہرحال اس میں آ ہی جائے گی، کیونکہ گڑ کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اس کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے۔ تو اگر چینی کو استعمال نہ کر کے گڑ کو استعمال کیا جائے تو مٹھاس بھی آ جائے گی اور اس میں اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت ہی زیادہ اس میں فائدے ہیں۔ اور اگر آپ چینی کا استعمال کرتے ہیں مٹھاس کو پانے کے لیے تو اس میں نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ چینی کے بنانے میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ شامل ہوتی ہے اور گڑ میں کسی بھی طرح کا کوئی اس میں ملاوٹ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چینی کا استعمال کرتے ہیں تو بہرحال آپ اس سے بہتر ہے کہ گڑ کا استعمال کریں۔ اور آج ہم آپ کو چند فائدے بتانے والے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ گڑ کے استعمال سے کتنی بیماریوں کا خاتمہ فوراً ہو سکتا ہے۔ دوائیوں کے ذریعے سے جن بیماریوں کا خاتمہ جلدی نہیں ہوتا ہے، ان بیماریوں کا خاتمہ گڑ کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ وہ چند فائدے میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ نمبر 1، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ گڑ کھانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلڈ پریشر کا مریض ہے تو ایسی کیفیت میں اسے گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ کے استعمال سے وہ بلڈ پریشر جیسی بیماری سے وہ دور رہ سکتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو روزانہ جو بڑا والا رہتا ہے اسی کو آپ کھا جائیں، پورا نہیں، جتنی آپ کی مرضی ہو کھائیں، لیکن روزانہ کھائیں اور تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کا فرق آپ کو کچھ ہی دنوں میں نظر آ جائے گا۔ بلڈ پریشر کا جو مریض ہے اسے ضرور کھانا چاہیے۔ نمبر 2، جس میں خون کی کمی ہے تو ایسے شخص کو روزانہ گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ خون کی اگر جب کمی ہو جاتی ہے کسی کے اندر تو وہ بہت ساری چیزوں کو کھاتے ہیں، وہ کھائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ گڑ کا استعمال روزانہ کریں، تھوڑا بہت کھائیں، انشاءاللہ خون کی جو کمی ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ محسوس ہونے لگے گا۔ اس لیے آپ روزانہ گڑ کا استعمال کریں اور خون کی کمی جن کو ہے وہ خاص کر ضرور استعمال کریں۔ نمبر 3، تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ گڑ کھانے سے بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی کام تھوڑا کرتے ہیں، بس جسم ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بالکل تھک گئے ہیں، یا کام بھی نہیں کرتے ہیں، سوئے سوئے رہتے ہیں، یا پھر کسی اور طرح سے کام وغیرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورا جسم بھاری پن محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے اشخاص کے لیے گڑ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے جسم میں جو تھکاوٹ سا فیل ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اسے روزانہ گڑ کا استعمال کرنا چاہیے ایسے شخص کو جو تھکاوٹ کے معاملے میں بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 4، گڑ میں کیلشیم فاسفورس کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر کے بہت ہی زیادہ حیرانی ہوگی کہ گڑ کے کھانے سے کیلشیم فاسفورس کا جو اس کے اندر مقدار ہوتی ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ بتائیے، جب جسم کی ہڈی مضبوط ہوگی تو آپ سوچئے کہ جب جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو پورا جسم مضبوط ہوگا، پورا سسٹم مضبوط ہو جائے گا، اور جب پورا سسٹم مضبوط ہوگا تو پھر آپ کہیں اگر گر بھی جائیں تھوڑا تو آپ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور آپ بالکل فٹنس سا محسوس کریں گے۔ تو گڑ کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں کیلشیم فاسفورس ہے، وہ اس کی مقدار زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں پر اس کا بہت ہی اچھا خاصا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 5، پیٹ میں اگر جلن ہے، تیزابیت کی شکایت جن کو ہے، پیٹ میں جلن سا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو گڑ کا ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ گڑ کے استعمال کی وجہ سے
جو پیٹ میں جلن سا محسوس ہوتا ہے، تیزابیت کی جن کو شکایت ہے، وہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو خاص کر گڑ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 6، قبض کی جن لوگوں کی شکایت ہے، جن لوگوں کو قبض کے معاملے کا بہت ہی زیادہ اس میں گرفتار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوائیاں وغیرہ بھی کھاتے ہیں، تو ایسے اشخاص کے لیے میری خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ گڑ کھائیں۔ جو قبض کی شکایت ہے، جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، وہ اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ نمبر 7، کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کا ذہن کمزور ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز اگر کہیں رکھ دیتے ہیں تو وہ ان کو بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی میں نے اس چیز کو کہاں رکھا ہے، پھر یاد کرنا پڑتا ہے، پھر بڑی مشکل سے وہ چیز یاد آتی ہے کہ میں نے وہاں رکھا ہے۔ تو ایسے اشخاص کے لیے جن کا ذہن کمزور ہے، قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے، تو ایسے اشخاص کے لیے چاہیے کہ وہ گڑ کا استعمال کرے، اور گڑ کا استعمال تھوڑا تھوڑا کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اتنا آپ جتنا ڈھیلا قسم کا رہتا ہے اتنا پورا کھا لیں، تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے گا تو پھر بھولنے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو چیزیں آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے وہ فوراً یاد بھی ہو جائے گا۔ نمبر 8، جگر کو صحت دیتا ہے۔ اگر آپ گڑ کو کھاتے ہیں تو جگر میں جو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ جگر گڑ کی وجہ سے صاف کر دیتا ہے۔ نمبر 9، سر درد۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں گرفتار رہتے ہیں، اس پریشانی میں گرفتار رہتے ہیں۔ سر درد کی شکایت ہر دوسرے تیسرے شخص کو آج کل ہو رہی ہے، کسی کو پریشانی کی وجہ سے، تو کسی کو پریشانی نہیں بھی ہے تب بھی اسے سر درد کی شکایت رہتی ہے۔ تو ایسے اشخاص کے لیے جن کو سر درد کی شکایت ہے وہ روزانہ گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ سر درد سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، ارے بھائی دوائیاں تو آپ لوگ کھاتے ہی ہوں گے سر درد کے لیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیب میں لے کر کے چلتے ہیں دوائیوں کو، تاکہ سر درد کا جب معاملہ ہو جائے تو پھر وہ دوائیاں کھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو دوائیاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صبح یا پھر کسی ٹائم سوتے وقت آپ کھائیں، گڑ کا استعمال کریں، انشاءاللہ بہت حد تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سر درد کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 10، خون میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ گڑ کا استعمال کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے، خون میں صفائی اس طرح نہیں رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ صافی وغیرہ کا استعمال کرتے، اس میں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو ایسے اشخاص کے لیے جن کو خون کا مسئلہ ہے، کوئی خرابی ہے خون میں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ گڑ کا استعمال تھوڑا تھوڑا کریں لیکن ضرور کریں، چونکہ اگر خون میں کوئی مسئلہ ہوگا، خون میں اگر کوئی پریشانی ہوگی، خراب ہوگا خون، تو ایسی صورت میں زخم وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھوڑے پھنسی اس طرح کی بہت سارے چہرے پہ دانے نکلنا، یہ اس طرح کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے شخص کو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 11، گیس کی بیماری۔ دوستوں یہ مسئلہ ایسا ہے نا کہ ہر دوسرے تیسرے شخص کو یہ بیماری ہے، بہت سارے لوگ کچھ بھی کوئی چیز کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ، تو سب سے زیادہ جو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ گیس کی بیماری کا، پیٹ پھولا پھولا سا رہنے لگا ہے، ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو گیس کی بیماری جن کو ہے اور کچھ بھی کھاتے تو گیس بن جاتا ہے پیٹ میں، تو ایسے اشخاص کو چاہیے کہ وہ گڑ کا استعمال کرے۔ گڑ کے استعمال کرنے کی وجہ سے گیس کی جو بیماری ہے وہ بہت حد تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ختم ہو جائے گا، اور گیس کی بیماری جو کچھ کھانے پر ہو جایا کرتی ہے وہ بیماری نہیں ہوگی اگر آپ کنٹینیو ڈیلی اگر گڑ کا استعمال کریں تو۔ نمبر 12، بہت سارے لوگ ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، موٹاپے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، لیکن وہ موٹاپا اس کا جاتا نہیں۔ یہ سب چیزیں آپ استعمال کریں، دوڑیں، بھاگیں، ہے نا، ورزش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ گڑ کا استعمال ضرور کریں، دیکھیے گا انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ دوستوں یہ چند فائدے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا آخر میں ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ گڑ کے استعمال سے بہت ہی زیادہ فائدے ہی فائدے ہیں، تو آپ اس کا استعمال کریں، بالکل سستی چیز ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اور دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس طرح کے فائدے مند ویڈیو وہ لوگ دیکھ سکیں اور وہ بھی ان چیزوں کا فائدہ حاصل کر سکیں۔